احباب گرامی، زمین پر جو بھی اقوام قائم رہی ہیں، ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور بھیجا، ہر ایک کی نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت دینے کے لیے بہت سارے رسولوں نے اپنی محنتیں کیں، کوششیں کیں، کاوشیں کیں، حتیٰ کہ ان کا وقت جو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور اس پورے دورانیے میں چند ایک خوش نصیب ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا، اور جو لوگ اس قافلے کے راہی نہ بن سکے انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ افسوس ہے، ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کی زندگیوں پر افسوس ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔ صرف انسان اچھا کپڑا پہن لے، اچھا کھا لے، اچھا پی لے، اچھی اپنی شکل بنا لے، یہ اس کی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کا معیار یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اور اس کی بندگی میں وہ اپنے آپ کو بھول جائے کہ میرا بھی کوئی نام ہے۔ اصل چیز ہی یہ ہے کہ آپ کا نام صرف آپ کی پہچان ہے، باقی سارے اللہ کے بندے ہی ہیں۔ آپ صرف اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، آپ کا نام آپ کی عزت نہیں ہے، بلکہ آپ کی بندگی اور آپ کا تقوی آپ کی اصل عزت ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہوئے اس حال میں زندگی گزارتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، اور آپ کے پاس مال و دولت ہے، خوشحالیاں ہیں، فراوانیاں ہیں، تو یاد رکھیے یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بس دنیا آپ کے پاس موجود ہے، وگرنہ آپ کے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا وہ تقوی، وہ بندگی اور دل کا وہ سکون موجود نہیں ہے جو اگر کچی زمین پر لیٹنے والے بندے کے دل میں ہو تو ہم اس کا دل چیر کر اس میں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے تھے لو یعلم الملوک و ابناء الملوک، اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے یہ بات جان لیں کہ دین کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے جو ہمیں سکون اور مال عطا کر دیا ہے، وہ سکون لینے کے لیے ہم پر ٹوٹ پڑیں، ہمارے سینے چیریں اور وہ سکون نکال کر لے جائیں۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے چناؤ کرتا ہے اپنے دین کے لیے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق دی ہے، وگرنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، خوشحالی بھی ہے، فراوانی بھی ہے، ملازموں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور پیسے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری کتنی پراپرٹی ہے، کتنا ہمارا مال ہے، کتنی ہماری دولت ہے۔ ایسے لوگ اگر اپنے 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے وقت نہ نکال سکے تو ان کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کھاتے بھی اللہ کا ہیں، پیتے بھی اللہ کا ہیں، پہنتے بھی اللہ ہی کا دیا ہوئے ہیں، ان کے پاس ایک ایک چیز، بتائیے انسان کے پاس اپنا ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ انسان کے تو سانس بھی اپنے نہیں ہیں، یہ تو سانسوں میں بھی اللہ کا محتاج۔ اس کے دل کی دھڑکن اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتی ہے، اس کی نبض کی رفتار اللہ رب العالمین نے سیٹل کی ہوئی ہے۔ بندہ جیسے چاہے اپنی زندگی کے اندر تصرف کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت تک، اس ایک وقت سے نہ یہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ جتنے اس کے لقمے اللہ نے لکھے ہوئے ہیں وہ اس کو مل کر ہی رہنے ہیں، خواہ جتنا مرضی یہ ٹل لگا لے کہ میرا رزق بڑھ جائے، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح سے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے، ایسے ہی اس کا رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہے۔ رزق بندے نے جتنا پورا کر لیا، اس کے بعد بندہ لاکھ کوشش کر لے اس کو رزق زیادہ نہیں ملنا ہے، اور کوئی اس کا رزق کم نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسے بندے پر انتہائی افسوس ہے، انتہائی افسوس ہے، افسوس در افسوس ہے کہ جو اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، جو اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت نہیں نکالتا۔ اور جب وقت نہیں نکالتا ہے تو ایک مزاج، ایک رویہ اس کے دل کے اندر اس سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کیا کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی بھی رسول ان کے پاس آ جائے یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، آپ کسی بھی بندے کے ساتھ جو دیندار نہیں ہے،
جس کو دین سے کوئی شغف نہیں ہے، جو دین کو بلا وجہ کی چیز سمجھتا ہے یا دین سے متنفر ہے، دین سے اگر وہ متنفر ہے، دین کی طرف نہیں آتا ہے، آپ اس سے دین کی بات کریں، آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے مذاق اڑاتا ہے، کس طرح سے وہ دین کو ہوا بناتا ہے، اور اس کے اندر وہ لچر پن، فحش گوئی، یاوہ گوئی کا وہ اس قدر استعمال کرتا ہے کہ اللہ مان الحفیظ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لوگ دین کا مذاق اڑانے میں ذرہ بھر بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ انگریز نے داڑھی کا مذاق اڑایا، انگریز نے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا مذاق اڑایا، اور وہی کام آج کا ہمارا مسلمان بھی کرتا ہے۔ وہ داڑھی کو کٹواتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین نے اس داڑھی کے اندر کہانی کیا رکھی ہے۔ یہ واحد سنت ہے میرا بھائی جو قبر میں بندے کے ساتھ جاتی، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر 7 حکم آتے ہیں کہ آپ اس داڑھی کو چھوڑ دیجیے۔ اسی طریقے سے نماز کی پابندی ہے، جھوٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تعلیمات ہیں، وعدہ خلافی سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، خیانت کرنے سے روکا گیا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا ہے، چغل خوری سے، فراڈ سے، ان ساری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں اور کوئی ہمیں روکتا ہے اور ہماری اصلاح کرتا ہے، ہم الٹا اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، ہم اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب کا رواج بن چکا ہے، اور اس کو مذاق میں لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بندہ دین کو مذاق بناتا ہے، یہ بڑا سخت فتویٰ ہے، میری اپنی بات نہیں، اللہ کی بات ہے، اور پارہ نمبر ہے آپ کا 10۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ یہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کو کسی کھاتے میں لکھتے ہی نہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آیت نمبر 65 ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ صورتوں کا، قرآن کا، دین کا مذاق بناتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے مذاق کیا ہے، اللہ کی آیات کو ٹھٹھے کا نشانہ بنایا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ آگے سے وہ کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب۔ مولوی صاحب غصہ کر گئے، ہم تو شغل میلے کی باتیں کر رہے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم؟ نخوض ونلعب، نخوض کا معنی ہوتا ہے شغل، نلعب کا معنی ہوتا ہے کھیل۔ اے مولوی صاحب ہم تو بس باتیں کر رہے ہیں، شغل میلے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کل ان سے کہیے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا شغل میلے کے لیے اللہ ہی ملا ہے؟ کیا شغل اللہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے؟ بندہ اپنی ماں بہن کے ساتھ شغل کیوں نہیں کرتا؟ بندہ اپنے باپ کے ساتھ شغل کیوں نہیں کرتا؟ کیا اللہ رب العالمین کی کوئی قدر نہیں کہ اس کے ساتھ شغل کیا جائے؟ رسولوں کا کوئی احترام نہیں کہ بندہ ان کے ساتھ شغل کرے؟ ہم گستاخ رسول کا فتویٰ تو لگا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ وہابیوں نے یہ کہا، وہابیوں نے وہ کر دیا، لیکن میرا بھائی یہاں پر بھی تو غور کیجئے، جب ہم داڑھی اتروا رہے ہیں کیا ہم اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے؟ جب ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیا ہم اللہ رب العالمین کی بات کو کسی کھاتے میں گن ہی نہیں رہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا انہوں نے اللہ رب العالمین کو، اس کے رسول کو اور اس کی آیات کو مذاق سمجھا ہوا ہے، مذاق کا نشانہ بنایا ہوا ہے؟ ہر وہ بندہ، فیصل آبادی تو ویسے ہی بڑے مشہور ہیں جگتوں کے اندر، فرشتوں کے لطیفے ہیں، جہنم کے لطیفے ہیں، جنت کے لطیفے ہیں، اسی طریقے سے قبر کے لطیفے ہیں، قرآن کے لطیفے ہیں، مولویوں کے لطیفے ہیں، دین کے لطیفے بنا کر اور وہی سنا کر ہنسنا اور پھر دین سے متنفر ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعتذروا، اب یہ تمہارے بہانے کہ جی ہم نے کون سا دل سے کہا ہے، ہم نے تو ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، میرا بھائی میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 66 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہم اس کو بڑا لائٹلی لے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں قد کفرتم بعد ایمانکم، آپ اس کی جو مرضی تعویل کرنے کی کوشش کریں، پوری امت کا اجماع ہے، جس مرضی عالم کے پاس لے جائیں، وہابیوں کے پاس لے جائیں، دیوبندیوں کے پاس لے جائیں، یا شیعہ کے پاس لے جائیں، یا بریلویوں کے پاس لے جائیں، ساروں سے پوچھیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ قد یقیناً کفرتم، تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، اپنے ایمان لانے کے بعد۔ یہ کوئی چھوٹی بات کہ انسان بلا وجہ رسولوں کا مذاق اڑا دے، بلا وجہ جنت اور جہنم کے لطیفے سنا دے، فرشتوں کا مذاق بنا دے؟ کیا ایسے بندوں پر افسوس نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ اور جب کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے اور سختی سے بات ہم یوں کر دیتے ہیں تو جواب آگے سے عوام یہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ تو پورا دین ہی سخت کر بیٹھے ہیں،
آپ نے تو کبھی کوئی نرم بات کی ہی نہیں۔ میرا بھائی ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر کیسے سمجھوتا کر لیں، ہم کیسے برداشت کر لیں؟ ہم اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، بیوی پر، اپنے رشتہ داروں پر کوئی بات اس طرح کی کریں، ہم وہ برداشت نہیں کرتے، اور وہ جو اللہ رب العالمین ہے ہم اس کے لیے یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں کہ نہیں برداشت کرو برداشت کرو۔ کب تک برداشت کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب لوگوں نے کیچڑ اچھالا، جب کسی نے غلط اشعار بولے، گستاخی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ برداشت کرو؟ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کر کعب بن اشرف کو قتل کر کے آؤ، وہ محمد کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی، کہا جا کر اس کو فلاں کو قتل کر کے آؤ جو یہودیوں کا سردار ہے، اس کا گلا کاٹ کر آؤ، وہ اللہ کی بات کا مذاق بناتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو منافقین تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا، اللہ نے کیا کہا؟ لا تصلی علیہم ولا تقم علی قبری، نہ تو ان کا جنازہ پڑھنا، نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اور اسی طریقے سے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، یہ ایسی گندی موت مرے ہیں کہ اے محمد آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ نے قبول نہیں کرنا، اللہ نے ان کو اتنی بری موت دی ہے۔ تو میرا بھائی جو لوگ نہ تو اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو دین کی طرف آنے کی توفیق دے، لیکن بدترین وہ لوگ ہیں جو ٹائم بھی نہیں نکالتے اور پھر دین کا مذاق بھی بناتے ہیں، دین کو اس طرح تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں کہ شاید کہ کوئی لوارسوں کا دین ہے، یا شاید کہ بہت کوئی برا گرا پڑا دین ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، سیریس لینا پڑے گا۔ سورہ یاسین ہم روز دکانوں پہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کا یہ سبق بھی لیجئے کہ یہ مذاق نہیں اڑانا ہوتا دین کا، دین کو سیریس لیں، سنجیدگی سے لیں۔ میرا بھائی یہ آپ کی آخرت کا سامان ہے، یہ آپ کی دنیا کو سیدھا کرتا ہے، ہم اسی کو اگر مذاق بنائیں گے تو کافر تو اسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم سے پہلی اقوام اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی تھیں کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل کود کا ذریعہ بنا لیا تھا، اپنی مرضی کے چڑھاوے چڑھا لینا، اپنی مرضی کے معنی پہنا کر اور اس کو اپنی مرضی کی طرف موڑ لینا۔ میرا بھائی یہ دین نہیں ہوتا ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، کھلواڑ ہے۔ اللہ کے لیے اس سے بچیں، وگرنہ اس سے بدترین کفر کوئی نہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ دین سے نکل